بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام داور عزیز ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ چینل سبسکرائب کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو برائے مہربانی گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز لائک اینڈ شیئر کیجئے اگر آپ میرے تجزیے سے متفق ہوتے ہیں، اور کمنٹس آپ کے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس سے مجھے اپنے اس کنٹینٹ کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر میں کہیں پر غلطی کروں میری تصحیح کیجئے، اصلاح کیجئے، کہیں پر کوئی چیز مس ہو جائے تو اس کی بھی نشاندہی کیجئے، پھر اسے اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ میں کور کروں گا۔ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک ہی موضوع رکھنا چاہتے ہیں، جمعۃ المبارک ہے، آج 10 نومبر ہے، 2023 سن ہے، اور مجھے کیونکہ جمعے کی تیاری کے لیے بھی جانا ہے تو یہ ایک ہی ویلاگ میں کروں گا آج۔ اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں جمعے کے بعد انشاءاللہ دوسرا ویلاگ اگر ہوا تو پھر ضرور کریں گے۔ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان میڈیا میں جس طرح سے طوفان، بلکہ طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، فرح گوگی فرح گوگی، فرح شہزادی فرح شہزادی، یہ 1.5 سال سے یہ گڑا ہوا مردہ بار بار کھاڑا جا رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا عوام کو یہ لوگ جاہل سمجھتے ہیں، کوئی بے وقوف سمجھتے ہیں؟ بھائی یہ 90 کا زمانہ نہیں ہے، 1990 کی 80 کی دہائی نہیں ہے، ایک سرکاری ٹی وی نہیں ہے، ایک کنٹرول چند ایک اخبارات نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اگر آپ الیکٹرانک میڈیا کے جو پرائیویٹ چینلز ہیں نا ان پہ پابندی بھی لگا دیں تو اس کے باوجود خبر آنن فانن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، اور آپ اب سب لوگوں کو ہر وقت بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ بات ارباب اختیار کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے، جو لوگ اس ملک کو درپردہ رن کرتے ہیں، ان کو اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب آپ لوگوں کو بدو نہیں بنا سکتے۔ پیٹرن دیکھیں نا، جو فرح گوگی کا جو طوفان بدتمیزی مچا ہے میڈیا میں کل سے، اس کا پیٹرن دیکھیں۔ پیٹرن یہ ہوا ہے کہ ہر چینل نے بیک وقت یہ خبر بھی دینی شروع کر دی کہ وہ جی عمران خان کی فرنٹ مین، اس کے ثبوت سامنے آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے جرائم کے ثبوت سامنے آ گئے۔ او بھائی، پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کریں کہ جب تک کوئی جرم ثابت نہیں ہو جاتا تو وہ مبینہ جرم کہلاتا ہے، یعنی بیان کیا گیا جرم، بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں نے کوئی جرم کیا ہے۔ مبینہ کرپشن، مبینہ اقربہ پروری، مبینہ بیان، مبینہ کا لفظ لگایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہم بتا رہے ہیں یہ کوئی ٹھوس حقائق ابھی ثابت نہیں کر سکے، یہ بیان کی جا رہی ہے، مبینہ ہے۔ لیکن کسی بھی چینل نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ پتہ نہیں یہ صحافی کہاں سے پکڑ کے لاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، صحافی ہیں بھی یا کوئی تنخواہ پر رکھے ہوئے ہیں، کوئی ذرا تھوڑا سا جو اچھا بول لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مبینہ کا لفظ کوئی نہیں ہے، تو سیدھا سیدھا فرح گوگی فرح شہزادی کو عمران خان کا فرنٹ مین یا وومن ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اس کے اوپر جی یہ ثابت ہو گیا، وہ ہاہاکار مچ گئی، اور پتہ نہیں کیا، وہ جو مچھلی بازار کا مارکیٹ کا حال بن جاتا ہے وہ بن گیا۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی صحافی یا ایک صحافتی گروپ یا ادارہ یا میڈیا ہاؤس ایک خبر بریک کرتا ہے، ان کے پاس اپنے سورسز سے کوئی چیز آتی ہے، وہ پہلے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آج کل تو خیر مطلب تصدیق کا بھی رواج نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک میڈیا ہاؤس، ایک گروپ یا ایک شخص اس کا کریڈٹ لیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کے سورسز نے اسے یہ بات بتائی ہے۔ پھر جب وہ ایک میڈیا ہاؤس سے نشر ہو جاتی ہے، اس کے بعد یا ایک یوٹیوب پہ کوئی ویلاگر اگر اسے بریک کرتا ہے تو وہاں سے ایک دفعہ نشر ہوتی ہے، پھر باقی لوگ اس کے اوپر اپنی رائے زنی کرتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں، اس میں ایڈ کرتے ہیں، اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کی درست چیزوں میں اضافہ کرتے ہیں، تو وہ پھر ایک سٹوری باقاعدہ عوام کے سامنے بہت سارے چینلز کے ذریعے سے آتی ہے، لیکن بریک ہمیشہ ایک جگہ سے ہوتی ہے۔ یہ کس قسم کی خبر ہے؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کاپی پیسٹ کر کے یا فوٹو سٹیٹ کر کے کہ کوئی بیان کو، بیپرز کو ایون پکڑا دیا گیا ہے میڈیا کو، ڈفرنٹ چینلز کو، اور وہ ایک ہی بیک وقت سارے ایک ہی خبر دینا شروع ہو گئے۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک سورس ہے اور اس کے اندر سے یہ مختلف دھارے نکلے ہیں خبروں کے، اور اسی ایک سورس سے یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، آپ دیکھ لیں، کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ ہر میڈیا چینل بیک وقت ایک ہی کہانی، ایک ہی سٹوری ایک ہی وقت میں شروع کر دے، الفاظ بھی وہی ہوں، اور جن چیزوں کو وہ کور کر رہے ہیں، وہ چیزیں، وہ نکات، وہ بلٹ پوائنٹس، وہ بھی وہی ہوں۔ یہ حیران کن بات ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرح شہزادی، فرح گوگی، بھائی 1.5 سال تو ہو گیا ہے، 1.5 سال سے اوپر ہو گیا اب تو آپ کی عمران خان صاحب کی حکومت ختم کیے ہوئے، اور آپ کی اپنی مرضی کی حکومت اب چل رہی ہے، تو یہ 1.5 سال کے بعد گڑا ہوا مردہ آپ کو اکھاڑنا اب یاد آیا ہے؟ کرپشن کے ثبوت پکڑے گئے ہیں، یہ پکڑے گئے ہیں، بھائی یہ ثبوت تو اس وقت بھی تھے جب آپ اسے ایکیوز کر رہے تھے، نہیں تھے آپ کے پاس؟ اگر نہیں تھے تو آپ اسے ایکیوز کیوں کر رہے تھے؟ آپ کے پاس تو یہ ثبوت موجود تھے، اسی لیے آپ اسے ایکیوز کر رہے تھے، تو یہ ثبوت پہلے منظر عام پہ کیوں نہیں آئے؟
سوال تو یہ بنتا ہے اب کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب فرح گوگی کو دوبارہ زندہ کیوں کیا جا رہا ہے. خیر ماشاءاللہ وہ تو زندہ ہیں، اللہ انہیں عمر دے. ان کا معاملہ، ان کا یہ جو پھلاوا جو ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں، یہ کیوں کھڑا کیا جا رہا دوبارہ، وہ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. عمران خان کے خلاف تمام کیسز فارغ ہو گئے ہیں اور ہونے والے ہیں، جو چند ایک رہ گئے ہیں. کسی کیس میں کوئی دم نہیں ہے، سراسر میڈیا ٹرائل ہے. اور عوام کی نظروں میں ایک صادق اور امین لیڈر کو بدزن کرنے کے لیے، عوام کو اس سے بدزن کرنے کے لیے یہ سارا میڈیا ٹرائل شروع کیا گیا تھا. کوئی بھی کیس اٹھا کے دیکھ لیں، القادر ٹرسٹ کا دیکھ لیں، توشہ خانہ کا دیکھ لیں، سائفر کا دیکھ لیں، فلانے کا دیکھ لیں، ڈھمکانے کا دیکھ لیں. اور تو اور عمران خان صاحب جب وہ 9 مئی کو جیل میں موجود تھے تو ان پر ایک کیس یہ بھی ڈالا ہوا ہے کہ اس 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے فیصل آباد کے گھر پہ انہوں نے حملہ کیا. جی ہاں، اس کیس میں ان کا نام ہے جس میں وہ آلریڈی پہلے ہی حکومت کی کسٹڈی میں تھے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ کیس ڈالنے والوں کو، پرچے کاٹنے والوں کو، یہ سارا پلان کرنے والوں کو بھی یہ بات معلوم ہے، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیس عدالتوں میں اڑنے والے ہیں. آپ جتنا مرضی متعصب جج لے آئیں، باعث جج لے آئیں، جو بالکل ایک سائڈ کے ایک پارٹی کی طرف جا کر بیٹھا اور اس کے حق میں فیصلہ کر رہا. عمر فاروق کی مثال لے لیں، وہ بھی ان کیسز میں عمران خان کو سزا نہیں دے سکتا. اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں یہ. پہلی بات تو یہ کہ کیسز ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر عدالت میں ان کو لگنا نہیں چاہیے، اعتراض لگ کے واپس ہونا چاہیے. اور اگر عدالت میں سنوائی کے لیے لگ بھی جائیں تو یہ کیسز منٹوں میں فارغ ہونے والے کیسز ہیں. آپ تاریخ پہ تاریخ دے کے ڈیلے کر کے، جج کی چھٹیوں کا بہانہ کر کے آپ ڈیلے کر لیں گے، لیکن نتیجہ وہی نکلے گا. اور بھائی جج چھٹی پہ ہو تو ڈیلے کیسے ہوتا ہے؟ جج چھٹی پہ ہوتا ہے، انصاف تو چھٹی پہ نہیں ہوتا نا. آپ جج کے ساتھ انصاف کو بھی چھٹی پہ بھیج دیتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا. اب انہیں سب کو نظر آ گیا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں اور ہونے والے ہیں. اب ایک نیا مدعا عمران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ الیکشنز کے دن روزانہ بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. کسی پارٹی کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، کسی پارٹی کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، کسی پارٹی کے پاس الیکشن میں جانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وہ پیش کر سکیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب نک کٹوں کے شہر میں ہو نا، یعنی وہ لوگ شہر ہو جس میں ہر شخص کی ناک کٹی ہو، اور اگر نکو کوئی وہاں آ جائے ناک والا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی ناکیں چھپاتے پھریں، وہ نکو کو کہتے ہیں وہ آیا نکو، وہ آیا نکو. یعنی ناک والا ہونا بری بات ہو گیا. ناک رکھنا، کہتے ہیں نا جی ناک اونچی رکھیں، یعنی کہ انسان تو ناک ایک وہ اس کی علامت سمجھی جاتی ہے. نکو بن جاتا ہے آدمی کہ میری ناک ہے، باقی سب کی ناکیں بے شرمی سے، بدماشی سے، ڈٹائی کے کام کرنے سے ناکیں کٹ چکی ہیں لوگوں کی. وہ ناک کٹے ہوئے لوگ شہر کے ناک والے کو کہتے ہیں وہ آیا نکو، وہ آیا نکو، ناک والا آیا. تو عمران خان اس وقت اس نک کٹے شہر میں نکو ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب اس کو بھی ناک کٹوں میں شامل کرنے کے لیے اپنی صداقت اور امانت اور دیانت اور شرافت اور یہ تمام چیزیں تو ثابت کر نہیں سکتے، کیونکہ اتنے زیادہ شواہد موجود ہیں. لہٰذا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم گندے ہیں تو تم کون سے پاک صاف ہو؟ تم بھی ہمارے جیسے ہو، تم بھی گندے ہو، تم بھی کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہو، تم بھی غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہو، تم نے بھی پیسے کھائے ہیں، تم نے بھی کمیشن کھائے ہیں، تم نے بھی جائیدادیں بنائی ہیں، تم نے بھی لوگوں کے ذریعے پیسے پکڑے ہیں. یہ ہے جی سارا منشور، سارا بیانیہ، سارا مدعا جو الیکشنز میں یہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور عمران خان بھی ہمارے ساتھ اس حمام میں ننگا ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اب یہ زمانہ 80 اور 90 کی دہائی کا نہیں رہا. اس وقت کی عوام باشعور ہے، اور سب سے بڑا کریڈٹ عمران خان کا یہی ہے کہ اس نے عوام کو باشعور کیا ہے. وہ آپ بعض اوقات میں خود بھی چڑھ جاتا تھا اس بات سے کہ یہ کیا عمران خان صاحب ایک ہی لائن کو ٹو کرتے ہیں ہر جلسے میں، کرپشن کرپشن کرپشن، اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں، اور یہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور انہوں نے لوٹ مار کیا ہے، پیسہ باہر لے گئے ہیں، منی لانڈرنگ کی ہے ہر جلسے. اب مجھے اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے، اسے کہتے ہیں ہیمرنگ ڈاؤن. ہیمر کہتے ہیں ہتھوڑے کو، ہیمرنگ ڈاؤن ان یور ہیڈ، یعنی کہ ہتھوڑے کو جیسے کیل پر مار کے ٹھوکا جاتا ہے نا، تو عمران خان صاحب نے وہ ہیمرنگ ڈاؤن کیا ہے، ہیمر ڈاؤن کیا ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں نقش کر دیا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ لوگ کرپٹ رہیں گے، اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ کچھ بھی کریں گے. کسی سے بھی ہاتھ ملا لیں گے، کسی کے بھی پاؤں پہ لپٹ جائیں گے، کسی کے بھی جوتے چاٹ لیں گے، کسی کے بھی آگے ہاتھ جوڑ دیں گے. وہ بار بار یہ بات کرتے تھے، اور عوام کو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اور یہ بات ان پارٹیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب عوام ہمارے جھانسے میں آنے والی نہیں. لیکن بہرحال پھر بھی کوشش تو کریں گے
کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے، عوام کی نظروں میں عمران خان کو گندا کیا جائے. چند ایک میرے جاننے والے میرے دوست احباب ایسے ہیں جو ابھی نون لیگ کے سپورٹر ہیں، اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کیا وجہ اس کی، اور ان کے اعتراضات سن کے مجھے ابھی بھی ہنسی آتی ہے. جس قسم کے اعتراضات وہ کرتے ہیں اور جو نون لیگ کی لائن وہ ٹو کرتے ہیں، میں تو ایک علیحدہ طرف ایک 10 12 15 سال کا بچہ ان کو چٹکی میں اڑا سکتا ہے کہ بھائی آپ یہ کیا فضول بات کر رہے ہیں. خیر چھوڑیں اس بات کو. یہ میڈیا پہ جو ٹرائل چل رہا ہے فرح گوگی کا، اس کی وجہ میری نظر میں تو یہی ہے کہ اب یہ عمران خان کے اوپر نیا مدعا کسا جائے گا، نیا ردہ کسا جائے گا، اور اس کے اوپر عمران خان کو مزید بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی. وہ جو جسے وہ کہتے ہیں کیا نام، جسے لوگ دانتوں والا، وہ ڈینٹونک والا بندر کہتے ہیں، عطا تارڑ، آپ دیکھیں کہ وہ سیدھا آ گیا جی پریس کانفرنس کرنے کے لیے. اسی وقت جب بیپر چلے ہیں ٹی وی پر، ڈفرنٹ چینلز پر چلے ہیں فرح گوگی، تو منٹوں سیکنڈوں میں وہ ٹی وی پر آ گیا. اور بھائی اس قسم کے ارینجمنٹ کرنے کے لیے اگر کوئی نیوز بریک ہوئی ہے، بریکنگ نیوز کا ہی مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو نہیں پتا اس بات کا، تبھی تو بریک ہوئی ہے، تو وہ منٹوں سیکنڈوں میں تیار ہو گیا، اس کی پریس کانفرنس بھی آ گئی ٹی وی پہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ ٹی وی پر چینلز پر کیا ہونے جا رہا ہے. کیوں اسے پتا تھا؟ کیونکہ اس کا سورس بھی وہی تھا جس سورس نے یہ نیوز فیڈ کی ہے ڈفرنٹ چینلز کو اور آرڈر کیا انہیں کہ آپ یہ نیوز چلائیں. اسی سورس نے عطا تارڑ کو بھی بتایا تھا کہ بھائی جان مائک کیمرہ شیمرہ ایکشن ریڈی ہو جو، لائٹ کیمرہ ایکشن ریڈی کر کے بیٹھو، یہ ٹی وی پر خبر آنے والی ہے. اس کے بعد تم نے جس چیز کے تمہیں پیسے ملتے ہیں، جس چیز کی تمہاری تنخواہ لگی ہوئی ہے، اس پر شروع ہو جانا. تو یہ کام اس نے کیا ہے. یہ سارا کچا چھٹا آپ کے سامنے کھل جاتا ہے. میں نے پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے. میں اور بھی بعض نیوز اینکرز کو، بعض یوٹیوبرز کو سن رہا تھا، وہ بھی انہی لائنز پر بات کریں، کیونکہ یہ کامن سینس ہے. یہ کامن سینس ہے کہ اس طرح کی چیز کبھی اس طرح سے نہیں آتی، بریک نہیں ہوتی، اور کبھی اس طرح سے اس پر فوراً پریس کانفرنس نہیں ہو جاتی. بہرحال آپ دیکھتے جائیں، جیسے جیسے الیکشن کے دن نزدیک آئیں گے یہ کام بڑھتا ہی جائے گا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ عوام میں عمران خان کی مقبولیت مزید بڑھتی جائے گی، کیونکہ اب عوام بے خبر نہیں ہے. گاؤں دیہاتوں میں بھی لوگوں کے پاس ٹک ٹاک ہے، گاؤں دیہاتوں میں بھی لوگ یوٹیوب پہ چیزیں دیکھتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں بھی اب لوگ سمجھدار ہو گئے، انہیں پتہ لگ گیا ہے. شہروں کی تو بات ہی چھوڑ دیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ اب شریف فیملی کے جو چاروں لوگ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، نواز شریف، مریم صفدر اعوان، شہباز شریف اور حمزہ شہباز، یہ ایک مبینہ طور پر بہت کنفرم سورسز سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہ لاہور سے باہر اپنے حلقے ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ انہیں لاہور میں اپنے جلسے سے جو نواز شریف نے 21 اکتوبر کو کیا، اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ لاہور کی عوام کوئی نہیں آئی، ارد گرد کے شہروں سے ادھر ادھر سے پکڑ کے لوگ لائے گئے تھے، جتنے بھی آئے تھے. تعداد پہ مجھے کوئی کلام نہیں ہے، جتنے بھی آئے تھے. بہرحال الیکشنز قریب آ رہے ہیں، آپ نے باہر نکلنا ہے. آپ نے ووٹ صرف نہ صرف یہ کہ ووٹ دینا ہے، بلکہ آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ رزلٹ لے کے گھر جائیں. جیسے میں نے پچھلی ویلاگ میں عرض کیا تھا، اگر آپ صبح ارلی آ کے ووٹ ڈالتے ہیں جو کہ سب سے بہتر ہے، تو آپ گھر جائیں، آرام کریں، ناشتہ کریں، کھانا کھائیں، دوپہر کا جو بھی وقت ہے تھوڑا ریسٹ لیں، اور دوبارہ اپنے پولنگ اسٹیشن پر جائیں اور میک شیور کریں کہ آپ کے سامنے اس پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے اور پولنگ ایجنٹس کے حوالے کیا جائے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. ابھی مجھے جمعے کی تیاری کرنی ہے، مجھے اس کے لیے نکلنا ہے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آپ میرے لیے دعا کیجئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.